تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جو معاشرے میں بیشتر پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ تقریباً ہر فرد ہی اس کا متلاشی نظر آتا ہے، اگرچہ ہر ایک کی سوچ اور محبت کے پیمانے جدا جدا ہوتے ہیں۔ ہم جب اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام محبت اور اخوت کا دین ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمام لوگ محبت، پیار اور اخوت کے ساتھ زندگی بسر کریں، مگر قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں محبت کو غلط رنگ دے کر محبت کے لفظ کو بدنام کر دیا گیا ہے۔ مغرب کی بیجا تقلید کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں محبت کی بہت ساری غلط صورتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ اس کی ایک مثال ویلنٹائن ڈے کا منایا جانا ہے۔ 14 فروری کو یوم محبت کے طور پر ویلنٹائن ڈے کے نام سے بنایا جانے والا یہ حیا سوز تہوار ہر سال پاکستان میں دیمک کی طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہماری نسل نو مقصد حیات سے بے پرواہ ہو کر بےہودگی کے وہ کھیل کھیلتی ہے کہ شیطان بھی شرمندہ ہوتا نظر آتا ہے۔ شروع میں تو یہ وبا خاص طبقے تک محدود تھی، اب آہستہ آہستہ خاص و عام کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے اور تقریباً ہر طبقے کا فرد اس کی زد میں آ گیا ہے۔ اور تو اور ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اس بے حیائی کا باقاعدہ سبق دیا جانے لگا ہے۔ جب اسلامی نقطہ نظر سے غیر محرم مرد و زن کا ایک دوسرے کو دیکھنا حرام ہے تو ان کا آپس میں اختلاط، میل ملاقات، گھومنا پھرنا، ایک دوسرے کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر عشق و محبت کے کارڈ بھیجنا، پھول دینا، غلط تصویریں بھیجنا، فحش میسج، باہمی مصافحہ کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس روز حیا سے عاری نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سرخ جوڑوں میں ملبوس ہو کر ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے اور چاکلیٹ لیے مختلف پارکوں اور تفریحی مقامات میں تنہائی میں ملتے ہیں اور حرام محبت کے اظہار کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہتا ہے۔ ہمارے نام نہاد تعلیمی ادارے، کالج اور یونیورسٹیز میں باقاعدہ اس دن میوزیکل پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے بے حیائی پر مبنی مواد، پیغامات اور تصویریں شیئر کی جاتی ہیں۔ خاص کر یورپ میں اس دن بے حیائی کا جو بازار گرم کیا جاتا ہے وہ بیان کے قابل نہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا اس کی بنیاد ہی حیا پر رکھی، جس میں صرف زنا کرنا ہی جرم نہیں بلکہ اس کے اسباب پھیلانا بھی ایک بڑا جرم ہے۔ مگر اب تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے امتی حیا کے اس بھاری بوجھ کو زیادہ دیر تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ الغرض ویلنٹائن ڈے بے حیائی اور فحاشی کا ایک دوسرا نام ہے، جو اظہار محبت کے نام سے اسلامی معاشرے میں اخلاقی گراوٹ، بے حیائی اور مرد و زن میں ناجائز تعلقات جیسے قبیح افعال کو فروغ دیتا ہے، جسے کسی صورت بھی ایک صالح معاشرہ اختیار نہیں کر سکتا۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں سیکولر طبقے کا خیال یہ ہے کہ یہ محبت کے اظہار کا دن ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس سے محبت کے اظہار کرنا مقصود ہو اس سے راہ و رسم اور شناسائی بھی ہو، نہ اس کے لیے عمر کی کوئی قید ہے، نہ مرتبے اور سماجی مقام کی کوئی ضرورت ہے۔ راہ چلتے مرد کسی عورت کو اور لڑکیاں کسی بھی لڑکے سے اظہار محبت کر سکتی ہے، یعنی بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی اور سفلی جذبات کے اظہار کی کھلی آزادی کا نام ویلنٹائن۔ تو کس غلط عشق و محبت کی وادی میں کھو گیا ہے؟ تو کن کے تہوار منانے جا رہا ہے؟ تو کن بیہودہ رسم و رواج کا شکار ہو گیا ہے؟ تو فحاشی کی کس روایت کو زندہ کر رہا ہے؟ تو کس فعل پر اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے؟ تو آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھ، تجھے کس رسول سے نسبت ہے؟ تیرے سوچنے اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ مسلمان بہنوں کو تم سے کیا امیدیں تھی؟ تو سوچ ذرا، تیری منزل کیا ہے؟ تیرا دل تو محبت رسول کا امین ہے، مگر تو اپنے دل میں کسی کو بسائے ہوئے ہے۔ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہماری ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔
لوگوں میں دینی تعلیمات اور اسلامی اقدار کا شعور بیدار کریں۔ اسلامی ممالک بالخصوص وطن عزیز پاکستان جن اخلاقی، معاشی اور معاشرتی بحرانوں سے گزر رہا ہے، وہ کسی صورت میں غیر اخلاقی رویوں اور بد تہذیبی الغار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حکومت اور میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے تہواروں کے منفی نتائج سے نوجوان نسل کو آگاہ کرے اور مزید سرکاری طور پر ایسے حیا باختہ تہواروں پر پابندی لگائی جائے تاکہ اخلاقی اور معاشرتی نقصان کے ساتھ ساتھ ملکی وسائل کے ضیاع سے بھی روکا جا سکے۔ اگر ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، اپنی روایات کا لحاظ نہ رکھا اور مغربی تقلید میں مست رہے تو وہ دن دور نہیں کہ ہم اخلاقی زوال میں مغرب سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل جائیں گے۔ جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے غیر مردوں اور غیر عورتوں کا ایک دوسرے سے ملنا، اظہار محبت کرنا منع ہے۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کے ذریعے ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد دینے والے، پوسٹیں شیئر کرنے والے اور کسی بھی انداز میں بے حیائی کا ساتھ دینے والے سب کے سب اس آیت کے مصداق ہیں۔ ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو لمحہ بھر سوچ لینا چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر کی دنیاوی لذت کی خاطر باری تعالیٰ کی کتنی سخت پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، جب کوئی اجنبی مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کا اصل مقصد ہی مرد و زن کے اختلاط ہے اور ان میں ناجائز تعلقات اور جنسی بے راہ روی کو فروغ دینا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، ان میں سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو رب ذوالجلال قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ان میں سے پہلا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، دوسرا والمرأۃ المترجلہ، وہ عورت جو کسی مرد کی مشابہت اختیار کرے، اور تیسرے نمبر پہ الدیوث، دیوس یعنی وہ شخص جو اپنے بیوی بچوں میں، اپنے محرم عورتوں میں کھلی بے حیائی کو دیکھے اور اس کے باوجود بھی خاموش رہے۔ تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا العین النظر، آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے۔ پیارے دوستو، ویلنٹائن ڈے کی تاریخی حقیقت اور پس منظر کیا ہے، یہ دن کس طرح اسلامی ملک میں رواج پایا، اس بارے میں کوئی حتمی اور مستند بات قابل ذکر نہیں۔ مختلف قسم کی باتیں اس بارے میں مشہور ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ 3 صدی میں کلیسائے روم میں ویلنٹائن نامی ایک پادری تھا جو کلیسا ہی کی ایک خوبصورت راہبہ پر فرفتہ ہو گیا۔ عیسائی تعلیمات کے مطابق پادریوں اور راہبات کے لیے تا دم مرگ شادی حرام تھی، اسی لیے ویلنٹائن پادری اس نے اپنی محبوبہ راہبہ سے جسمانی تعلق قائم کرنا ناممکن سمجھا۔ اس نے بڑی ہی چالاکی سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے راہبہ کو ورگلایا اور اسے یہ کہا کہ مجھے خواب میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ 14 فروری کو کوئی پادری یا راہبہ اگر جسمانی تعلق قائم کر لیں تو ان پر زنا کی تہمت نہیں لگے گی اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ جوش محبت میں آ کر راہبہ بھی اندھی ہو گئی اور دونوں نے پھر بالآخر منہ کالا کر لیا۔ کلیسا کی روایات اور عیسائیت کا تقدس پامال ہوا، چنانچہ پوپ نے مذہبی ساکھ بچانے کے لیے دونوں کو زنا کے جرم میں قتل کروا دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد بعض منچلوں نے ویلنٹائن کو شہید محبت کا خطاب دے کر 14 فروری کو اظہار محبت کے لیے ویلنٹائن ڈے کے نام سے اسے باقاعدہ منانا شروع کر دیا۔ پاکستان میں ویلنٹائن ڈے کا تصور 90 کی دہائی کے آخر میں ریڈیو اور ٹی وی کی خصوصی نشریات کی وجہ سے مقبول ہوا اور دن بدن اس کی مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ گزشتہ 2-3 سالوں سے اسے جس انداز میں منایا جا رہا ہے اس کا اندازہ 14 فروری سے 1-2 روز قبل کسی بھی قومی اخبار یا سوشل میڈیا پر نظر ڈال کر بعض کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام تو محبت سے منع نہیں کرتا، تو ان کے جواب میں گزارش ہے کہ اسلام بالکل محبت سے منع نہیں کرتا بلکہ بے حیائی سے منع کرتا ہے۔
اسلام عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو سرعام سڑکوں پر اور قلبوں میں ننگا نہیں کرتا، اور اسی بات کی مذمت کرتا ہے۔ جو لوگ یہ دن مناتے ہیں ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی بہن، ان کی بیوی، بیٹی کو کوئی کھلے روڈ پر پھول پیش کرے، گناہ کی دعوت دے، تو یقیناً جو جواب آئے گا وہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن یہ کیسا ماجرا ہے کہ کوئی کرے تو مارنے پر اتر آئے اور خود کرے تو محبت۔ وہ ہر انسان تیری خود پسند۔ میں اپنی بات کے اختتام علامہ اقبال کے اس شعر پر کروں گا: وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انگریزوں کی بیجا تقلید سے بچنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کلپ اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔